خاص پیغام میرا مرد حضرات سے یہ ہے کہ اپنی عورتوں کو ماہ رمضان میں تھوڑا ریلیف دیں، آرام دیں۔ ایسا نہ ہو کہ افطار میں 5 منٹ ہیں اور بیسن ختم ہو گیا، ایسا نہ ہو کہ افطار کا وقت قریب ہے اور تیل ختم ہو گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ افطار کا وقت قریب ہے اور آٹا ختم ہو گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ سحری کے لیے اٹھے اور جب ڈرم کو کھولا تو اس میں آٹا ختم ہو گیا، تیل ختم ہو گیا، شکر ختم ہو گئی، دودھ نہیں، ضرورت کی چیزیں نہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں کہ جس وقت میں ہماری اور آپ کی سوئی بالکل نیچے گر جاتی ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، ہم لوگ بات نہیں کر پاتے ہیں، منہ چپکنے لگتا ہے، اس موقع پر اس وقت میں ہمارے گھر کی خواتین کچن میں کھڑے ہو کر ہمارے اور آپ کے لیے افطار کا انتظام کرتی ہیں۔ جس وقت ہماری آنکھیں نہیں کھلتی ہیں اس وقت ہمارے گھر کی خواتین رات کے 2:30 بجے 3 بجے اٹھ کر ہمارے لیے سحری کا انتظام کرتی ہیں، اور اس موقع پر بھی انہیں ٹینشن دی جائے، یہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے کہ کیسے میں افطار بناؤں، کیسے میں سحری کا انتظام کروں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے اندر تھوڑا نرم لہجہ اور نرم دل بنائیں تاکہ ماہ رمضان کی جو ضروریات ہیں کچن کی وہ مکمل طریقے سے پوری ہو سکیں۔ تو رمضان سے پہلے آپ، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، چونکہ ہمیں الحمدللہ جتنا احساس ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم پرچون کی دکان پہ جاتے ہیں تو نہ جانے کتنے ایسے بچے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 5 روپے کا کڑوا تیل دے دو، 10 روپے کی شکر دے دو۔ غربت سب کے ساتھ ہے، میرے ساتھ بھی گزری ہے، میں کوئی اپنے گھر کا رئیس نہیں ہوں، شروع سے لے کے آخر تک، بچپن سے لے کے جوانی تک لوگوں نے مجھے دیکھا ہے، لیکن میرا مقصد یہ بالکل نہیں ہے کہ میں کسی غریب کی مذاق یہاں بنا رہا ہوں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اپنا سسٹم بنائیے آپ۔ ہم مہنگے موبائل تو چلا رہے ہیں لیکن ہمارے گھر کی کنڈیشن خراب ہے، ہمارے گھر پر انویٹر نہیں ہے، ہم تو باہر کی ہوا لے رہے ہیں، لیکن ہمارے گھر کی عورتیں 3 سیٹ میں رہ کر اور پنکھا جھل جھل کر پورا دن اور پوری راتیں گزار رہی ہیں۔ یہ احساس ہمیں ہے نا، ہم اس راستے سے گزرے ہیں، تب جا کے ہم اپنی قوم سے اس لہجے میں بات کر رہے ہیں۔ ہم بڑے مہنگے مہنگے جوتے، بڑے مہنگے مہنگے کپڑے تو لا رہے ہیں، لیکن ہم اپنے گھر کی عورتوں کو کوئی ریلیف، کوئی آرام دینے کے لیے تیار نہیں۔ لیٹرین میں دروازے نہیں ہیں، غسل خانے پر دروازہ نہیں لگا ہے، عورتیں ٹاٹ کا پھٹا لگا کر، کپڑے لگا کر وہ غسل کر رہی ہیں۔ کہاں تمہاری مردانگی گئی ہے یار؟ تم چوراہوں پر دوستوں میں بیٹھ کر بڑے مونچھے ایڑتے ہو، اور گھر کی کنڈیشن کیا ہے؟ یہ تیکھے لفظ، تیکھے الفاظ گرچہ کسی نہ کسی کو زخم تو دیتے ہوں گے، لیکن قسم خدا کی اس میں بڑی مٹھاس ہے۔ اپنے آپ کو تھوڑا چینج کیجیے آپ، کہ آپ ایک پرچہ بنائیے، جو ضرورت کی چیزیں ہیں کچن کی وہ رمضان سے پہلے آپ لا کے رکھیں، اور ماحول اپنا بنائیے کہ اور خرچے تھوڑا روک کر جو گھر کی عورتوں کی ضرورت کی چیزیں ہیں انہیں آپ پورا رکھا کریں۔ کتنی ایسی عورتیں بیچاری جو گھر کے باہر نہیں نکلتی، لیکن انہیں مجبوراً گھر کے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ پرچونی کی دکان پہ وہ جا رہی ہیں، آٹا تلوا رہی ہیں، چاول تلوا رہی ہیں، ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ دکان پہ جا کے خرید رہی ہیں۔ مرد ہم ہیں نا، ہم جب نکاح کرتے ہیں تو قاضی صاحب کہتے ہیں نان و نفقہ کے علاوہ کھانے پینے کی، کھلانے پلانے کی ذمہ داری کس کی؟ شوہر کی ہے یار۔ شوہر جا ہی نہیں رہا ہے، عورتوں کو چھٹا چھوڑ دیا کہ جاؤ۔ تو یہ تمام چیزیں جو باتیں میں نے عرض کی ہیں، اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف ہم اپنی ملت کا، اپنی قوم کا فائدہ چاہتے ہیں، اور گھر کی جو خواتین ہیں کہیں نہ کہیں وہ مردوں کے ظلم و ستم کے تلے دبی ہوئی ہیں، وہ کچھ نہیں کہہ پا رہی ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے گھروں کے حالات اچھے ہوں، ہماری فیملی کے حالات اچھے ہوں، ہماری بچوں کی تعلیم و تربیت اچھی ہو، ان کے سنسکار اچھے ہوں گے، انہیں احساس کا مادہ جب ان کے سینے میں
ہوگا تو کہیں نہ کہیں ان کی زندگی میں جب کوئی شریک حیات آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے گھر میں یا ان کے ماحول میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے۔